فصل 15 سنسان رات میں دروازے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ سلمان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ رخشندہ اور جعفری دروازے پر کھڑے تھے۔ جعفری فوراً واپس چلا گیا۔ سلمان سے اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ زینے کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ ذرا دیر بعد کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز ابھری۔ جعفری جا چکا تھا۔ سلمان دروازہ بند کر کے لوٹا۔ سامنے صوفے پر اس کی بیوی تھکی ہوئی نیم دراز تھی۔ وہ چپ چاپ دوسرے کمرے میں گیا مگر فوراً ہی واپس آ گیا۔ رخشندہ اسی طرح لیٹی تھی۔ اس کے بال بکھر کر ماتھے پر لہرا رہے تھے۔ ہونٹوں کی لپسٹک دھندلا گئی تھی۔ آنکھوں میں کاجل پھیکا پڑ گیا تھا۔ سلمان نے اس کے چہرے پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور اس کے روبرو جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رخشندہ نے اسے دیکھ کر بڑے ناز سے کہا، اوفو بھائی، آج تو میں بہت تھک گئی۔ سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا، خاموش بیٹھا رہا۔ وہ روشنی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ کمرے میں اکتا دینے والی خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رخشندہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ سلمان نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ الفاظ مانی اچٹتی سرسری سی۔ سلمان نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز خلاف معمول بہت بھاری لگ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے بولی، کیوں؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ صبح بات کر لیجئے گا، مجھے نیند معلوم ہو رہی ہے۔ وہ بدستور لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ اس نے جماہی لینے کے لیے منہ کھولا اور ملحقہ کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سلمان نے ٹوکا، میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ وہ دھم سے صوفے پر گر پڑی اور تیزی سے بولی، لیجئے، بیٹھ گئی۔ کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سلمان لمحہ بھر تک اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، مجھے تمہاری یہ حرکتیں قطعی پسند نہیں۔ میں اب زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے۔ کل میرے ساتھ ڈاکٹر منوچہر کے پاس چلیے گا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں۔ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ چلیے چل کر بستر پر لیٹیے۔ 2 خواب آور گولیاں کھا لیجیے، اچھی نیند آ جائے گی۔ دراصل وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر سکی تھی کہ سلمان نے اسے جھڑک دیا، رخشی، زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی، لیجیے، اس میں سمارٹ بننے کی کون سی بات ہے؟ آپ خام خواہ الٹی سیدھی باتیں سوچا کرتے ہیں۔ وہ تیزی سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے الٹی سیدھی باتیں سوچنے کا موقع نہ دو، ورنہ… اس نے جھٹ اپنا دایاں ہاتھ نکال کر سامنے کر دیا اور کمانی دار چاقو کڑکڑاتا ہوا کھل گیا۔ روشنی میں اس کا پھل اس طرح جھلملا رہا تھا کہ رخشندہ کی آنکھیں جھپک گئیں۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے سلمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ چہرے پر اس قدر وحشت اور دیوانگی تھی کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی اور پھر رخشندہ کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔ الفاظ مانی تحکمانہ، حکم چلانے والا، بے ساختہ، بلا ارادہ۔ یہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب تمہارے سوچنے کی بات ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم جعفری سے ملنا جلنا بند کر دو، مگر یہ تو بہت بری بات ہوگی۔ سلمان اونچی آواز سے بولا، اگر تم کو اپنے اوپر اعتماد نہیں رہا تو کچھ عرصے کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ اس دفعہ رخشندہ نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا۔ سلمان کی بات سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تیکھے لہجے میں بولی، میکے میں میرا اب کون بیٹھا ہے جس کے پاس چلی جاؤں؟ اس کا لہجہ اور تیکھا ہو گیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی۔ مگر بات پھر بھی صاف نہیں ہوئی۔ سلمان اس روز 2 ٹوک بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ کئی بار یہی بات پہلے اشاروں میں اور پھر نرمی سے کہہ چکا تھا۔ رخشندہ تل ملا کر کھڑی ہو گئی، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ وہ مڑی اور تیزی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سلمان ذرا دیر صوفے پر خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ بھی سونے کے لیے اپنے بستر پر چلا گیا۔ شام کو جعفری آیا۔ سلمان اس وقت گھر ہی میں تھا، البتہ اس کی بیوی جعفری کی آمد سے پہلے ہی برابر والے فلیٹ میں چلی گئی۔ جعفری سیٹی بجاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بڑی بے تکلفی سے پکارنے لگا، رخشی! کوئی جواب نہ ملا۔ اس دفعہ اس نے اونچی آواز سے کہا، رخشی، جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ۔ ایسی خوبصورت شام کو صرف بوڑھے گھر پر رہتے ہیں یا بچوں کی آیائیں۔ مجھے اس وقت کمرے میں زیادہ دیر قید نہ رکھنا۔ وہ تیزی سے بولتا چلا گیا۔ خلاف توقع جب اسے رخشندہ کی آواز نہ سنائی دی تو وہ سامنے والے کمرے میں گھس گیا اور زور زور سے بولنے لگا،
یہاں تو اندھیرا ہے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ رخشندہ کو تلاش کرتا رہا، پکارتا رہا۔ سلمان خاموش بیٹھا اس کی آواز سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جعفری واپس آیا۔ سولومن، کیا تم بتا سکتے ہو رخشی اس وقت کہاں ہے؟ سلمان نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ جعفری نے لمحہ بھر رک کر کہا، تمہارے خیال میں وہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے؟ میں جب واپس آیا تو وہ موجود نہیں تھی۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا۔ تو گویا تمہیں اس کے پروگرام کا کوئی پتہ نہیں۔ تم عجیب شوہر ہو، یعنی تم کو یہ نہیں معلوم کہ تمہاری بیوی اس وقت کہاں ہوگی؟ سلمان نے جعفری کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، دل ہی دل میں کہا، واقعی میں عجیب شوہر ہوں۔ عجیب نہ ہوتا تو جعفری تم مجھ سے میری بیوی کے متعلق اس طرح بات نہ کرتے، مجھے اتنا الو کا پٹھا اور بے غیرت نہ سمجھتے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ جعفری کے منہ پر تھپڑ رسید کرے اور دھکے دے کر باہر نکال دے، مگر یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑتا۔ اس میں 500 روپے ماہانہ کا نقصان تھا، اور اتنا بڑا نقصان جھیلنے کے لیے وہ فی الحال آمادہ نہیں تھا۔ جعفری اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک وہاں کھڑا رہا، آخر تھکا ہوا سا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بڑا بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کی بے چینی سے سلمان کو لطف آ رہا تھا۔ گھنٹہ بھر تک وہ اسی بے چینی کے عالم میں رخشندہ کا انتظار کرتا رہا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کے چہرے پر جو تازگی تھی دھندلا گئی تھی۔ وہ مزمحل اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسی عالم میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سلمان نے غور کیا کہ جاتے وقت وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ سلمان نے کھڑکی کی اور سے دیکھا۔ جعفری نے تیزی سے سڑک عبور کی، اپنی کار کے پاس پہنچا، اچھل کر اگلی نشست پر بیٹھا، سٹیئرنگ وہیل سنبھالا، زور سے کار کا دروازہ بند کیا اور تیز رفتار سے کار دوڑاتا ہوا آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ الفاظ معنی، مزمحل، کمزور، آن کی آن میں، دیکھتے ہی دیکھتے۔ یہ تمام حرکتیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ چوٹ کھا کے گیا ہے، کم از کم ہفتہ بھر تک نہیں آئے گا۔ مگر سلمان یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ 9 بجے کے قریب وہ پھر موجود تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک پریشان تھا۔ وہ کمرے میں جس انداز سے داخل ہوا تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوشی سے نہیں آیا تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا اور دیر تک بیٹھا نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ پھر اس نے سلمان سے پوچھا، رخشی واپس آ گئی؟ ہاں، سلمان نے مختصر جواب دیا۔ تم نے پوچھا نہیں وہ کہاں گئی تھی؟ نہیں۔ سلمان نے آہستہ سے گردن ہلائی۔ کیوں؟ جعفری کے لہجے میں بے قراری نمایاں تھی۔ وہ کچھ ناراض معلوم ہوتی ہے۔ میری ہمت نہ پڑی۔ سلمان جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے رخشندہ کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ ذرا دیر ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوئی تھیں، پھر وہ سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور اب شاید کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ جعفری نے سلمان کی بات سنی اور بڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا؟ سلمان نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ جعفری نے کوئی بات نہیں کی، بے چینی سے اپنی ہتھیلیاں رگڑنے لگا، پھر اٹھ کر اس کمرے میں چلا گیا جس میں رخشندہ موجود تھی۔ وہ بستر پر خاموش لیٹی تھی۔ کمرے میں دھندلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں رخشندہ کا چہرہ تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جعفری جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، شکوہ کرنے سے انداز میں بولا۔ الفاظ معنی، غمازی، ظاہر، اشارہ۔ میں پوچھ سکتا ہوں شام کو تم کہاں تھیں؟ میں نے تمہارا مکمل 1 گھنٹہ انتظار کیا، تم نے میری آج کی پوری شام خراب کر دی۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے جعفری کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جعفری نے اس دفعہ نرمی سے کہا، کیا بات ہے؟ تم کچھ اداس معلوم ہو رہی ہو۔ وہ بیزاری سے بولی، میرے سر میں درد ہے۔ او ہو، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہ کہی؟ میں ڈاکٹر کو لے آؤں؟ وہ تیوری پر بل ڈال کر بولی، جی نہیں، شکریہ۔ اس نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ جعفری صاحب، آپ آئندہ میرے کمرے میں اس طرح بغیر پوچھے نہ آیا کریں۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ جعفری سناٹے میں آ گیا، گھبرا کر بولا، تم تو بہت ناراض معلوم ہوتی ہو۔ وہ اسی طرح تیز لہجے میں بولی، بہتر ہوگا کہ آپ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھیں۔ اس دفعہ جعفری تل ملا کر رہ گیا۔ رخشندہ کی یہ ساری باتیں اس کے لیے بالکل انوکھی تھیں۔ ان سے حقارت ٹپک رہی تھی۔ اس نے تیکھی نظروں سے رخشندہ کو دیکھا اور جھنجھلایا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان دروازے سے لگا چوروں کی طرح ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جعفری کو آتے دیکھ کر وہ مڑا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جعفری کمرے میں آیا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جعفری نے اس سے کوئی بات نہیں کی، سیدھا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ سلمان بھی اس کے ساتھ ساتھ دروازے تک گیا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو سلمان نے نرمی سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ بہت ناراض ہے۔ جعفری نے مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا اور چپ چاپ باہر چلا گیا۔ الفاظ معنی،
تیوری پر بل ڈالنا ناگواری سے، خشمگین غصے سے بھری ہوئی، سناٹے میں آنا، حیران ہو جانا۔ سلمان دفتر پہنچا تو تھوڑی دیر بعد جعفری کا چپڑاسی اسے بلانے آیا۔ سلمان نے اس کے کمرے میں جا کر دیکھا، جعفری خاموش بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ سلمان پر نظر پڑتے ہی اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ تیکھے لہجے میں بولا، مسٹر سولومن، آپ کے خلاف بڑی سخت شکایت آئی ہے۔ آپ بالکل لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر اس دفتر کو چھوڑنا پڑے تو آپ کو حیرت نہ ہونا چاہیے۔ یہی سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ سلمان نے یہ دھمکی خاموشی سے سن لی، آئندہ پوری احتیاط برتنے کا وعدہ کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس دھمکی نے اسے پریشان کر دیا۔ تنخواہ سے اس نے اتنا بھی پس انداز نہیں کیا تھا کہ ایک مہینہ بھی بے روزگاری کا گزار سکے، اور فوری ملازمت ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ جعفری نے اسے پھر بلوایا۔ اس دفعہ اس نے کھل کر بات کی، کیا تمہارا رکشی سے جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں، سلمان نے صاف انکار کر دیا۔ تم مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو، ضرور ایسی بات ہے۔ سلمان نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، آپ یقین مانیے ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ جعفری کے دل کا چور بول اٹھا۔ وہ سلمان سے صاف صاف بات کرنا چاہتا تھا، مگر سلمان نے اسے موقع نہ دیا۔ مسکین سی صورت بنا کر بولا، آپ سے مجھے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ پھر رکشی کل اس قدر ناراض کیوں تھی؟ ناراض تو وہ مجھ سے بھی ہے۔ آج صبح اس نے میرے ساتھ ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آپ ہی اس سے پوچھئے، میری تو بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ سلمان اس وقت بڑا معصوم اور سادہ لوح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی اس سادہ لوحی پر جعفری مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے وہ ضرور تمہاری کسی بات سے ناراض ہے۔ وہ بڑی جذباتی لڑکی ہے، تم اسے ابھی سمجھ نہیں سکے۔ وہ دیر تک سرپرستانہ انداز میں باتیں کرتا رہا۔ شام کو وہ سلمان کے گھر پہنچا۔ رخشندہ اس وقت موجود تھی۔ سلمان بھی دفتر سے ذرا دیر پہلے واپس آیا تھا۔ وہ اور جعفری بیرونی کمرے میں بیٹھے تھے۔ رخشندہ اس کمرے میں آئی، نہ تو اس نے جعفری سے بات کی نہ اس کی جانب دیکھا، چپ چاپ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ وہ اس وقت عام گھریلو لباس میں تھی، جس سے یہ بات واضح تھی کہ وہ پڑوس کے کسی فلیٹ میں گئی ہے۔ کم از کم اس لباس میں وہ بازار نہیں جا سکتی تھی۔ جعفری دیر تک رخشندہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخر شام گہری ہو گئی اور رات شہر میں اتر آئی تو جعفری چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ کئی روز تک یہی ہوتا رہا۔ جعفری آتا، رخشندہ یا تو گھر میں موجود ہی نہ ہوتی یا جعفری کے آتے ہی اٹھ کر پڑوس میں چلی جاتی، اور جب تک وہ گھر میں رہتا واپس نہ آتی۔ کبھی آمنا سامنا ہوتا اور جعفری زبردستی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بے رخی سے جواب دیتی۔ جعفری تل ملا کر رہ جاتا۔ ان دنوں وہ سخت پریشان تھا، دفتر میں بھی کھویا کھویا نظر آتا۔ سلمان کے گھر آتا تو بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہتا، گھنٹوں صوفے سے گردن ٹکائے خلا میں گھورا کرتا۔ تھک جاتا تو کار لے کر کہیں چلا جاتا، مگر ذرا ہی دیر بعد پھر وہ واپس آ جاتا۔ اس کا تر و تازہ چہرہ چند ہی روز میں جھلس کر رہ گیا۔ آنکھوں کی چمک دمک بجھ گئی تھی۔ تیز لہجے میں جلدی جلدی بات کرنے کے بجائے وہ اب رک رک کر اور آہستہ آہستہ بات کرنے لگا تھا۔ رخشندہ بھی ان دنوں اجڑی اجڑی نظر آتی۔ اس نے لباس میں اہتمام برتنا چھوڑ دیا تھا، میک اپ کی طرف سے بھی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ہر وقت عام گھریلو لباس میں رہتی، کئی روز کپڑے نہ بدلتی۔ بال بکھرے ہیں تو شام تک بکھرے رہتے، بوت ہوا تو لمبے لمبے بالوں کا بے تکا سا جوڑا باندھ لیا۔ اس کے حسن کی ساری سحر انگیزی اور دلکشی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ بالکل معمولی لڑکی معلوم ہوتی۔ وہ رخشندہ جو ہر شام قدم قدم پر اپنے حسن کا جادو جگاتی ہوئی گھر سے نکلتی تھی، نہ جانے کہاں رو پوش ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں جو لوچ اور نغمگی تھی وہ بھی نہ رہی، وہ اب چڑچڑی ہو گئی تھی۔ بات بات پر اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے، وہ ہر وقت اکھڑی اکھڑی سی رہتی۔ الفاظ مانی، اجڑی اجڑی، بیزار، سحر انگیزی، جادوگری، مراد خوبصورتی، ماند پڑنا، کم ہونا، مدھم ہونا، لوچ، نرمی، نغمگی، ترنم۔ سلمان چپ چاپ دونوں کی یہ حالت دیکھتا رہا۔ ان کی بے چینی سے، ان کی پریشانی سے اسے تسکین ملتی۔ اس تسکین میں اس ذہنی اذیت کے انتقام کا جذبہ بھی شامل تھا جو جعفری اور رخشندہ سے اسے پہنچا تھا، اور جس کی تکلیف سے وہ دل ہی دل میں کڑھتا رہتا تھا۔ لیکن اس کا جذبہ انتقام جلد ہی آسودہ ہو گیا۔
کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ ان دونوں کے درمیان آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ دونوں بے چین تھے، بے قرار تھے، خود اپنی آگ میں جل رہے تھے، ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے مگر مل نہ سکتے تھے۔ اس سارے ڈرامے میں اس کا کردار بالکل ولن کا سا تھا، اور جب وہ اس پر غور کرتا تو خود اپنی نظروں میں گر جاتا۔ اسے عجیب سی ذلت کا احساس ہوتا جو خود بڑا اذیت ناک تھا۔ کچھ یہی سوچ کر اس نے ایک روز رخشندہ سے کہا، رکشی، تم کو جعفری کی اس طرح بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، تم اس سے بات چیت تو کر لیا کرو، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ خود ہی تو ان سے ملنے جلنے پر منع کیا، اب خود ہی سفارش بھی کر رہے ہیں۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اتنا سخت رویہ اختیار کر لو، یہ تو اس بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ اس نے رخشندہ کو سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا۔ اس شام رخشندہ نے جعفری کے ساتھ چائے پی، بات چیت بھی کی، پھر تینوں پکچر دیکھنے چلے گئے۔ رخشندہ اور جعفری بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رخشندہ نے اس روز ایک عرصے بعد نفاست سے میک اپ کیا تھا، بالوں کو ایک خاص انداز سے آراستہ کیا تھا، لباس سے بھی خوش ذوقی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر دلکش اور دل آرا نظر آ رہی تھی۔ اس کی یہ دلکشی دیکھ کر سلمان کو بھی مسرت ہوئی۔ بہرحال وہ اس کی بیوی تھی، وہ اسے چھو سکتا تھا، اسے چوم سکتا تھا، اس کی گداز باہوں پر سر رکھ کر سو سکتا تھا۔ رخشندہ اور جعفری شام ہوتے ہی سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے۔ سلمان گھر میں بیٹھا کڑھتا رہتا۔ رخشندہ رات گئے جعفری کے ساتھ مسکراتی ہوئی آتی۔ الفاظ معنی: آسودہ ہونا، مراد ٹھنڈا ہونا، ختم ہونا، خوش ذوقی، نفاست، سلیقہ، گداز، نرم۔ اس کی مسکراہٹ سلمان کے ذہن میں زہر بن کر سرایت کر جاتی۔ وہ اس درد سے، اس کرب سے بلبلا اٹھتا۔ آخر اس اذیت سے بچنے کا اس نے یہ طریقہ نکالا کہ اپنا بیشتر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ صبح دفتر کے لیے گھر سے نکلتا اور آدھی رات کے بعد واپس آتا۔ ایک شام وہ اپنے دفتر کے ایک ساتھی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا۔ 11 بجے دونوں سنیما ہاؤس سے نکلے تو پینے پلانے کا پروگرام بن گیا۔ کچھ عرصے سے اس نے شغلِ مے نوشی بھی شروع کر دیا تھا۔ اس روز اس کے ہمراہ عنایت تھا۔ اسے تنخواہ معقول ملی تھی اور ابھی تک کموارہ تھا، بڑی بے فکری سے خرچ کرتا تھا۔ اس کی تحریک پر دونوں شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں شراب پینے چلے گئے۔ ہوٹل کا بار خاصا وسیع تھا مگر روشنی بہت کم تھی۔ بار میں اس وقت خاصی چہل پہل تھی، زیادہ تر غیر ملکی نظر آ رہے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، نوجوان بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ وہ دھیمی دھیمی روشنی میں شغلِ بادہ نوشی کر رہے تھے، بے تکلفی سے ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تازگی اور حرارت حاصل کر رہے تھے۔ فضا میں رنگ و بو کی فراوانی تھی۔ یہ جاڑوں کی سرد رات تھی۔ کوئٹہ کی برف پوش وادیوں سے آنے والی خنک ہوائیں چل رہی تھیں۔ لوگ موٹے موٹے اونی لباسوں میں ملبوس تھے، ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ دونوں ایک ٹیبل کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ عنایت نے آرڈر دیا، ویٹر گلاسوں میں اسکاچ وسکی لے آیا۔ دونوں آہستہ آہستہ وسکی کی چسکی لگانے لگے۔ عنایت خاصا باتونی نوجوان تھا۔ وہ اپنا تازہ معاشقہ سنانے لگا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بڑا اونچا فلرٹ ہے، سلمان اس کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ وہ حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مضحکہ خیز حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک ایک گوشے میں اس کی نظر گئی، وہ دم بخود رہ گیا۔ سامنے جعفری اور رخشندہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک ادھیڑ اور تنو مند آدمی بھی تھا، وضاقتہ سے غیر ملکی نظر آتا تھا۔ وہ چھچوری حرکتیں کر رہا تھا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہا تھا، غالباً بہت زیادہ پی گیا تھا۔ سلمان نے دیکھا، رخشندہ نے جام اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ الفاظ معنی: بلبلانا، بے قرار ہونا، شغلِ مے نوشی، شراب پینا، فراوانی، کثرت، زیادتی، جاڑے، سردی کا موسم۔ رخشندہ نے جام اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ہاں، وہ شیمپین پی رہی تھی۔ سلمان کا سارا جسم لرز کر رہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے رخشندہ کو مے نوشی کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ رک رک کر آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اس کی ایک ایک حرکت اور ہر انداز کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ عنایت نے ایک بار اسے ٹوکا بھی، کہاں کھو گئے تم، یہ پیگ تو ختم کرو۔ سلمان نے خاموشی سے اپنا گلاس اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں غٹا غٹ خالی کر دیا۔ یہ تیسرا پیگ تھا۔ ایک چھوٹا اس نے اور منگایا اور بظاہر عنایت کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔
مگر اس کی پوری توجہ اس گوشے کی جانب تھی جہاں وہ تینوں بیٹھے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ رخشندہ کے قدموں میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ تنومند غیر ملکی نے اپنا بازو آگے کر دیا اور رخشندہ اس کے بازو میں جھولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دونوں آگے آگے تھے، جعفری ان سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر چل رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں کئی پیکٹ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی جھکی ہوئی گردن اور چال ڈھال سے بالکل چپڑ کناتیا معلوم ہو رہا تھا۔ سلمان خود کو ان کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور دزدیدہ نگاہوں سے تینوں کو دیکھ بھی رہا تھا۔ عین اس وقت عنایت کی آواز ابھری، او ہو تم جعفری کو دیکھ رہے ہو؟ یار وہ آج کل اپنے پروموشن کے چکر میں لگا ہے۔ سلمان نے حیرت سے عنایت کو دیکھا مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ عنایت جھوم کر بولا، یار بڑی زوردار لونڈیا ایم ڈی کو پیش کی ہے، دیکھو تو کیسا چمٹائے ہوئے چل رہا ہے۔ رات تو اس سالے کی گزرے گی، ہائے کیا غضب کا دانہ ہے۔ اس نے رخشندہ کے گداز جسم کے بارے میں ایسی گندی بات کہی کہ سلمان تڑپ کر رہ گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے عنایت نے اس کے منہ پر تھوک دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا یہی کمپنی کا وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے جو پچھلے ہفتے نیو یارک سے آیا ہے؟ مسٹر برائٹ کو کیا تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ 3 سال قبل انہی دنوں دورے پر آیا تھا، مگر اس وقت تم کمپنی میں ملازم نہیں ہوئے تھے۔ ظالم اس عمر میں بھی بڑا رنگین مزاج ہے۔ الفاظ مانی، چپڑ کناتیا، خوش آمدی، کمینہ، دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، رنگین مزاج، عیاش، عیش پسند۔ جعفری کا پروموشن تو سمجھو پکا ہو گیا۔ سلمان کو یقین نہ آیا۔ نہیں پارٹنر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شرط بدلو، اسی ہفتے تم سن لو نا کہ جعفری کو پروموشن مل گیا۔ اتنی بڑی رشوت پر تو سلطنت مل سکتی تھی، تم پروموشن کی بات کر رہے ہو؟ استاد ترقی کرنا چاہتے ہو تو یہ ٹیکنیک سیکھ لو، سب سے آسان نسخہ ہے۔ عنایت نے کہا لگایا، ہندوستانی رجواڑوں اور دیسی ریاستوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں دوشیزائیں ایک زمانے میں سچے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی صبح ہی صبح اپنے بھائی سے یہ کہہ دیتی کہ رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ فوج میں کیپٹن بن گیا ہے، تو وہ اسی روز کیپٹن بن جاتا۔ سرکاری ہرکارہ خود آرڈر لے کر آتا تھا، کیا سمجھے؟ وہ بے تکلفی سے ہنستا رہا۔ یار والیان ریاست کی بھی کیا بات تھی، سب ہی سالے اپنے وقت کے راجہ اندر تھے۔ وہ نشے کی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور سلمان کو اس کی باتوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عنایت کچھ دیر اور ٹھہرنا چاہتا تھا مگر سلمان نے زیادہ اصرار کیا تو وہ بھی چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ واپس جاتے ہوئے سلمان نے دیکھا جعفری اکیلا بیٹھا شگل بادہ نوشی کر رہا تھا۔ سلمان کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے سوچا، کیا عنایت سچ کہہ رہا ہے؟ جعفری رخشندہ کو برائٹ کے سپرد کر کے چلا آیا، مگر اسے یقین نہ آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، رخشندہ گھر پر ہوگی۔ مگر جب وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا تو رخشندہ وہاں نہیں تھی۔ سلمان بہت دیر تک جاگتا رہا، بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر تھک کر سو گیا۔ صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو رخشندہ بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ نہ جانے وہ رات کو کس وقت لوٹی تھی۔ خادمہ نے دروازہ کھولا تھا اور اسی کی زبانی سلمان کو معلوم ہوا کہ رخشندہ جس وقت آئی تھی پڑوس کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سلمان نے اپنا شکاری چاقو نکالا، اسے کھولا۔ چاقو کمانی زور سے کڑکڑاتی ہوئی چیخی۔ اب تنہائی میں وہ اکثر چاقو کھولتا، اس کی کمانی چیختی۔ سلمان اس کی دھار پر انگوٹھا پھیر کر تیزی اور جلا کا الفاظ مانی، شرط بدنا، شرط لگانا، ہرکارہ ملازم، ڈاکیا، جلا چمک روشنی۔ سلمان اس کی دھار پر انگوٹھا پھیر کر تیزی اور جلا کا اندازہ لگاتا۔ اول شب کو رخشندہ جب جعفری کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی تو سلمان کمرہ بند کرتا، چاقو کھولتا اور الماری کے پیچھے سے ڈمی نکال کر بلندی پر رکھ دیتا۔ یہ ڈمی اس نے موٹے اونی کپڑے کے ایک بڑے تھیلے میں روئی بھر کر تیار کی تھی۔ وہ ہونٹوں کو زور سے بھینچ کر ڈمی پر چاقو سے وار پر وار کرتا، پھر تھک کر بیٹھ جاتا اور دیر تک ہانپتا رہتا۔ کبھی یہ ڈمی جعفری کا روپ اختیار کر لیتی، کبھی رخشندہ بن جاتی۔ سرما کی ٹھٹھرتی سنسان راتوں میں اس نے اپنے ذہن میں نہ جانے کتنی بار جعفری اور رخشندہ کو قتل کیا تھا، ان کے خون میں ڈوبے ہوئے جسموں کو پھڑکتے ہوئے دیکھا تھا اور خوف سے بدن میں جھرجھری محسوس کی تھی۔ دونوں کو قتل کرنے کا ہر رات وہ نیا منصوبہ تیار کرتا، مگر دوسرے روز اس منصوبے میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی۔
ابھی اس کا منصوبہ تیار نہیں ہوا تھا کہ ایک شام جعفری حسب معمول مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت رخشندہ اور سلمان بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جعفری بڑا مسرور نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے قریب پہنچ کر وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور بڑے کھلنڈرے انداز میں بولا، آپ دونوں چاہیں تو مجھ سے بڑی شاندار پارٹی لے سکتے ہیں، آج اور ابھی۔ رخشندہ نے بے تکلف سے پوچھا، آج تو بڑے جوویل موڈ میں نظر آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ پہلے تم مجھے ایک گرما گرم مبارکباد دو۔ رخشندہ بولی، کوئی بہت اونچی خوشخبری معلوم ہوتی ہے؟ جو اس طرح پیشگی مبارکباد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا انداز گفتگو صاف چغلی کھا رہا تھا کہ اسے اس خوشخبری کا پہلے ہی علم تھا۔ وہ گردن کو خم دے کر ایکٹروں کی طرح لمحہ بھر تک اسے تکتا رہا، پھر اس نے سینہ پر ہاتھ رکھا اور کسی قدر گردن جھکا کر کہا، آپ کا یہ خاکسار کمپنی کا برانچ مینیجر مقرر ہو گیا ہے، 2000 تنخواہ ملے گی، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ٹھاٹھ ہوں گے، کیوں ہے نا بہت بڑی خوشخبری؟ الفاظ مانی کھلنڈرے انداز میں لاپرواہی سے چغلی کھانا ظاہر کرنا۔ سلمان کا جی چاہا کہ وہ جعفری کے منہ پر تھوک دے، سالہ بھڑوا کس ڈھٹائی سے اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے، کم از کم رخشندہ کے سامنے تو اسے اپنی اس ترقی کا اس طرح اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اس عہدے کی بلندی پر پہنچنے کا زینہ تو وہی بنی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے سلمان کو اچانک اپنا خیال آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جعفری سے بڑا بھڑوا ہے، جس کی بیوی رات رات بھر دوسروں کے پہلو گرم کرتی ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنی ذلت کی بات ہے، اسے ڈوب مرنا چاہیے۔ نفرت، حقارت، غم و غصے کے ملے جلے احساسات نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ رخشندہ اور جعفری اٹھ کر باہر چلے گئے۔ رخشندہ نے لباس میں خاص اہتمام کیا تھا، میک اپ پر بھی خاصی توجہ صرف کی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی حسین اور طرح دار نظر آ رہی تھی۔ جعفری نے اپنی ترقی کی خوشی میں کچھ دوستوں کو رات کے کھانے پر بوٹ کلب میں بلایا تھا، جس کا وہ باقاعدہ ممبر تھا۔ ہر چند کے مہمانوں کی فہرست میں سلمان کا نام شامل نہ تھا، مگر اس نے تکلفاً سلمان کو بھی مدعو کیا اور اس نے حسب معمول ان کے ہمراہ جانے سے گریز کیا۔ سر درد کا بہانہ تراش کر گھر ہی پر ٹھہر گیا۔ دونوں کے جانے کے بعد وہ خاموش بیٹھا پیچ و تاب کھاتا رہا۔ پھر انتہائی جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس نے طے کیا کہ دونوں کو جس قدر جلد ہو سکے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اپنی تذلیل کا وہ اس طرح بدلہ لے سکتا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ایک دوسرے خیال نے ذہن میں سر ابھارا جو بالکل مختلف تھا۔ اس نے سوچا، ان دونوں کے لیے وہ کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگانا چاہتا ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہوئی جیسے کوئی جنگلی سور کا شکار کرتے ہوئے مارا جائے۔ اس وقت اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور اس کا آغاز دوسرے دن دفتر میں اس وقت ہوا جب اس نے جعفری کے سامنے اپنا استعفیٰ ڈال دیا۔ جعفری ہکا بکا ہو کر اس کا منہ تکنے لگا، حیرت زدہ ہو کر بولا، تم ملازمت چھوڑ رہے ہو؟ تم کو ہو کیا گیا؟ اس نے قدرے تامل کیا، میں نے تو تمہارے پروموشن کی سفارش کی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم کو جلد ہی پروموشن مل جائے گی۔ شکریہ، مجھے نہ اب اس ملازمت سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ پروموشن سے، سلمان نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ابھی میں ایک اور استعفیٰ اور دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے وہ خاموش رہا۔ اس نے جعفری کا چہرہ غور سے دیکھا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں، میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے مہر وغیرہ طلب نہ کرے۔ تم نے اس کے بارے میں رخشندہ سے گفتگو کی؟ میرے خیال میں تمہیں پہلے اس سے بات کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جانب سے یہ تمام باتیں آپ طے کر لیں۔ جعفری ذرا دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے سلمان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا مشورہ ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، رخشندہ بڑی اچھی لڑکی ہے، اسے چھوڑتے ہوئے تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ سلمان نے اطمینان سے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ اس نے قدرے توقف کیا۔ آج آپ رخشندہ سے اس سلسلے میں بات کریں گے؟ جعفری کو اس معاملے میں سلمان سے قطعی ہمدردی نہیں تھی، مگر وہ خام خواہ ہمدرد بننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں رخشندہ سے بات تو کر لوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سلمان نے جل کر کہا، جعفری صاحب، آپ کیوں مجھے خام خواہ مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 2000 روپے تنخواہ پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ بھی مجھ سے 4 گنا قیمتی ہے۔ جعفری ناراض ہونے کے بجائے نرم پڑ گیا۔ اس نے سوچا اس وقت سلمان کا پارا چڑھا ہوا ہے، مزید کچھ کہا تو وہ برس پڑے گا۔ آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، میں رخشندہ سے آج ہی بات کروں گا۔ سلمان خاموشی سے چلا گیا۔ اس نے دفتر میں بھی بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔
شام تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ جب وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا تو جعفری موجود تھا۔ رخشندہ بھی قریب ہی بیٹھی تھی۔ سلمان نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ رخشندہ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ الفاظ معنی: حق مہر، وہ رقم جو نکاح کے وقت مرد اپنی بیوی کو دینے کا عہد کرتا ہے۔ توقف، وقفہ، پارا چڑھنا، غصہ آنا۔ رخشندہ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، وہ کسی قدر پریشان نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، تینوں چپ بیٹھے تھے اور اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے۔ دسمبر کی یہ سرد شام بڑی اداس تھی۔ کمرے کے کربناک سکوت سے ایسا محسوس ہوتا جیسے یہاں کوئی مر گیا ہے اور وہ تینوں لاش کے سرہانے بیٹھے سوگ منا رہے ہیں۔ بہت دیر بعد جعفری کی آواز ابھری: میں نے تمہارے آنے سے ذرا دیر پہلے رخشندہ سے بات کی تھی، اسے تمہارے فیصلے سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں کہ تم بہت غلط قدم اٹھا رہے ہو۔ جعفری کی بات سن کر رخشندہ کی گردن جھک گئی، اس کے چہرے پر دکھ کا سایہ منڈلانے لگا، لیکن سلمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا، چاقو نکالا اور فوراً واپس آ گیا اور ان دونوں کے درمیان ٹانگیں پھیلا کر اس طرح سینہ تان کر کھڑا ہو گیا کہ وہ اس کے سامنے بہت حقیر معلوم ہونے لگے۔ سلمان نے قہرآلود نظروں سے جعفری کو دیکھا۔ ہاں تو مسٹر جعفری، تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے ایک جھٹکے سے چاقو کھولا، اس کی کمانی کڑکڑاتی ہوئی زور سے چیخی۔ جعفری اور رخشندہ کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، دونوں سہمی ہوئی نظروں سے سلمان کو دیکھنے لگے۔ سلمان نے اونچی آواز سے کہا: میرے فیصلے سے اس عورت کو دکھ ہوا ہے۔ یہ عورت جو اتفاق سے میری بیوی ہے اور جسے بیوی کہتے ہوئے مجھے شرم معلوم ہوتی ہے۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رکا اور تیکھے لہجے میں بولنے لگا: میرا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ تم دونوں کے سینے میں یہ چاقو پیوست کر دوں، مجھے اسی طرح تسکین مل سکتی تھی۔ تم دونوں نے مل کر میرے سکون کو، میری خوشیوں کو لوٹا ہے، دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر دی۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، میں اب بالکل کلاش ہوں، ایک ہارا ہوا جواری۔ الفاظ معنی: کربناک، تکلیف دہ، کلاش، غریب، کنگال، ایک ہارا ہوا جواری۔ تم دونوں نے مجھے پاگل بنا دیا، مجھے کتے سے زیادہ ذلیل کر دیا۔ سلمان کی آواز بھرا گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ جعفری اور رخشندہ سراسیمگی کے عالم میں دم بخود بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، چہروں پر دہشت چھائی تھی۔ سلمان نے تامل کے بعد کہا: ڈرو مت، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ میری زندگی اتنی ناکارہ نہیں ہے کہ تم دونوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر پھانسی کے پھندے پر لٹک جاؤں۔ میرے لیے یہ کوڑھی ہو کر مرنے سے زیادہ گھناؤنی موت ہوگی۔ ذرا دیر کے لیے وہ رکا۔ جعفری، تم رنڈی کے بھڑوے ہو، میں بھی بھڑوا ہوں، اور یہ سامنے وہ رنڈی بیٹھی ہے۔ اس نے رخشندہ کی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ مگر اب میں اس رنڈی کا بھڑوا بننا نہیں چاہتا۔ تم اپنی یہ امانت اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ سچ کہتا ہوں مجھے وہ ذلیل موت اختیار کرنا پڑے گی جو میں کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتا۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ میرے سر پر اس وقت خون کھیل رہا ہے، میں ساری باتیں ابھی اور اسی وقت طے کرنا چاہتا ہوں۔ جعفری نے مری ہوئی آواز میں کہا: مجھے تمہاری تجویز منظور ہے، میں رخشندہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مزید بات چیت نہیں ہوئی۔ سلمان نے خود اپنے ہاتھوں سے رخشندہ کا سارا سامان اٹھا کر جعفری کی کار میں بھرا، خادمہ کو بھی رخشندہ کے ساتھ رخصت کیا، اور جب وہ چلے گئے تو نڈھال ہو کر دھم سے صوفے پر گر پڑا۔ وہ دیر تک لمبی لمبی سانسیں بھرتا رہا۔ سلمان اور رخشندہ نے عدالت میں علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ رخشندہ نے مہر معاف کر دیا تھا۔ جعفری گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہوا۔ دوسرا گواہ ان کا وکیل تھا جس نے طلاق نامے کی دستاویزات تیار کی تھیں۔ عدالت سے باہر نکلتے وقت رخشندہ رو رہی تھی۔ الفاظ معنی: سراسیمگی، ڈر، خوف، رنڈی کا بھڑوا، رنڈی کا سودا کروانے والے۔ جعفری اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان نے دونوں کو دیکھا اور تیزی سے ان کے قریب سے گزر گیا۔ سلمان شام تک کمرے میں مردے کی طرح خاموش پڑا رہا۔ اس روز اس نے کھانا کھایا اور نہ دوپہر کی چائے پی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا اسے دکھ بھی تھا۔ رخشندہ کے ساتھ اس نے اس گھر میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ ہر چیز سے اس کی یاد وابستہ تھی۔ در و دیوار سے اس کی آواز ابھر رہی تھی، ہر طرف اس کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ بہت دنوں کی بات ہے جب ایک رات رخشندہ دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ حجلہ عروسی میں شرابیوں کی طرح جھومتا ہوا داخل ہوا تھا۔ سامنے پھولوں سے ڈھکی ہوئی مسہری پر وہ سرخ لباس میں سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی۔ اس کا جسم خوش رنگ پھولوں کی مانند مہک رہا تھا۔
وہ چپ چاپ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے رخشندہ کا مہندی سے رچا ہوا گورا گورا نازک ہاتھ تھام کر کہا تھا، ہاتھ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ سمٹ کر دوہری ہو گئی تھی۔ سلمان نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا، میری شہزادی۔ وہ شرم سے سمٹی سمٹائی بیٹھی رہی۔ بولو میری شہزادی، اس نے بڑے پیار سے اصرار کیا تھا۔ جی، بڑا مختصر جواب ملا تھا، اور اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر دلہن کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ دلہن نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سلمان نے اس کا کنول کی طرح دل آویز چہرہ دیکھ کر دل میں کہا تھا، یہ تو بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اور پھر اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ مل جل کر اس نے خوبصورت زندگی کا خواب دیکھا تھا، پرسکون دنیا بسانے کا تہیا کیا تھا، اور آج وہ خوبصورت خواب بکھر گئے تھے۔ پرسکون دنیا جہنم بن کر اجڑ گئی تھی۔ سلمان کو ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ ان کو یاد کرتے کرتے وہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ جب رونے سے دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو گیا تو اس نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے علی احمد یاد آ گیا، پھر فلک پیما اور اس کے اسکائی لارک یاد آ گئے۔ اب علی احمد ہی اسے سہارا دے سکتا تھا، اور فلک پیما کے ساتھ ہی اس کی اجڑی ہوئی بے رونق زندگی میں حرارت اور نمو پیدا ہو سکتی تھی۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور گھر سے باہر چلا گیا۔ ہوٹل میں کھانا کھایا، رات کے شو میں فلم دیکھی اور واپس آ کر اطمینان سے سو گیا۔ الفاظ معنی: حجلہ عروسی، دلہن کا چھپڑ کھٹ۔ چند ہی روز میں اس نے گھر کا سارا سامان فروخت کر دیا، دفتر سے تنخواہ لی، فلیٹ اس نے 4,500 روپے کی لے کر پگڑی پر دے دیا۔ دسمبر کی ایک سرد رات کو وہ ایک سوٹ کیس اور بستر لے کر سفر کے ارادے سے اسٹیشن پہنچ گیا۔ گمٹی کی گنجان آبادی کے چھوٹے چھوٹے بوسیدہ مکانوں کے درمیان فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر کی سفید دیواروں والی عمارت مینارہ روشن کی مانند سر اونچا کیے کھڑی تھی۔ پہر دن گزر چکا تھا، جاڑوں کی ہلکی ہلکی بسنتی دھوپ در و بام پر پھیلی تھی۔ گلی کوچوں میں ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے، عورتیں اونچی آوازوں سے بول رہی تھیں، ہر طرف چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ سلمان صدر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ہیڈ کوارٹر میں گہری خاموشی چھائی تھی، کوئی اسکائی لارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر جھانکتا ہوا لائبریری کی طرف مڑ گیا، قریب پہنچا مگر جھجک کر دروازے پر رک گیا۔ لائبریری کی لمبی میز پر ایک عورت جھکی ہوئی نہایت انہماک سے اخبار پڑھ رہی تھی۔ اس کا لباس صاف ستھرا تھا، پیٹھ سلمان کی جانب تھی۔ عورت نے دروازے پر چاپ سن کر گردن موڑی۔ سلمان ششدر رہ گیا، وہ سلطانہ تھی۔ لمحہ بھر تک وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے تکتا رہا، پھر اس نے تعجب سے کہا، سلطانہ؟ وہ آہستہ سے بولی، جی۔ سلطانہ بھی حیرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا سلمان یہاں کیسے آ گیا، اور یہی بات وہ سلطانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ الفاظ معنی: ننگ دھڑنگ، بالکل بے لباس، چہل پہل اور گہما گہمی، رونق۔ تم یہاں کس طرح آئیں؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ نے جواب دیا، میں یہیں رہتی ہوں۔ یعنی تم ہیڈ کوارٹر میں رہتی ہو؟ جی ہاں، پچھلے ہی مہینے مجھے رکنیت ملی ہے۔ سلمان نے غور کیا کہ سلطانہ کے چہرے پر ابھی تک وہی مانوس معصومیت تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نظریں نیچی کیے شرما شرما کر بول رہی تھی، وہی سادگی، وہی بڑی بڑی روشن آنکھوں پر جھکی ہوئی گھنی پلکوں کے سائے، وہی گردن کا ہلکا سا خم۔ سلطانہ ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی، وہ ابھی تک ویسی ہی خوبصورت اور دل آویز تھی۔ وہ زندگی کا ایک طویل سفر طے کر کے واپس آیا تھا۔ راستہ ناہموار تھا، اس نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی تھیں، دکھ جھیلے تھے، وہ بہت تھک چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ سلطانہ اس طرح اچانک مل گئی، وہ بھی اس قدر قریب کہ دونوں ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے دوش بدوش چل سکتے تھے۔ اب تو سلطانہ اس کی راہ میں حائل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دونوں کی ایک ہی راہ تھی، ایک ہی مقصد تھا اور ایک ہی منزل تھی۔ یہ سوچتے سوچتے مان نیاز یاد آ گیا، اور اس کا خیال آتے ہی سلمان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی کوئی اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے سلطانہ کے ساتھ پوچھا، نیاز کہاں ہے؟ سلطانہ نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا، کئی مہینے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ سلمان نے اطمینان کی سانس لی۔ عین اسی وقت علی احمد لائبریری میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ سرخ سرخ گالوں والا ایک تندرست بچہ تھا، یہ ایاز تھا۔ علی احمد نے حیرت سے سلمان کو دیکھا اور خوشی سے چیخ پڑا، سلمان تم آ گئے؟
दोनों बाहें फैलाकर बड़े जोश व खरोश के साथ एक दूसरे से बगल गीर हो गए। अली अहमद उसकी पीठ थपथपाकर बोला, मुझे यकीन था सलमान, एक रोज़ तुम ज़रूर वापस आओगे। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। अल्फाज मानी, दोष बदोश, कंधे से कंधा मिलाकर, मुत्तहिद होकर। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। सलमान माजरत करने लगा। तरह तरह की परेशानियों में ऐसा घिरा रहा कि आपको ख़त भी न लिख सका। फुर्सत से बताऊंगा मुझ पर इस अरसे में क्या क्या बीत गई। अली अहमद ने ज़ोर से उसकी पीठ पर हाथ मारा, मुस्कुराकर बोला, तुम जिंदगी की इस चमक दमक पर रीझ गए जो दूर से बहुत खूबसूरत और बड़ी दिलकश नज़र आती है, मगर सोने का ये जगमग जगमग करता पहाड़ सिर्फ देखने के लिए है। जितना इसके करीब जाने की कोशिश करो इतना ही दूर हटता जाता है। ये अजीब गोरख धंधा है। एक तार को सुलझाओ 10 उलझते हैं। सारी उम्र ताना बाना ही सुलझाते गुजार दो, सिरा कभी हाथ ना आएगा। अली अहमद पर फ़लसफ़ियाना मूड तारी था। वो अभी न जाने कितनी देर ज़िंदगी असरार और रमूज़ पर गुफ्तगू करता। इसी असना में नन्हा अय्याज उसके कुर्ते का दामन पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अली अहमद ने बच्चे को गोद में उठा लिया, उसके रुखसारों का बोसा लिया, हंसकर बोला, सलमान, ये सबसे छोटा स्काईलार्क अय्याज है। सलमान ने बच्चे के गोल मटोल सर पर शफकत से हाथ फेर कर पूछा, किसका बच्चा है? अली अहमद ने मुस्कुराकर कहा, फ़िलहाल तो ये मेरा ही बच्चा है। मगर बच्चे को शायद उसकी बात नागवार गुजरी। वो मुंह फाड़ कर रोने लगा। पीछे से सुल्ताना की आवाज़ आई, लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। अली अहमद ने घूमकर सुल्ताना को देखा और सलमान की तरफ इशारा करके कहने लगा, सुल्ताना, तुम इनसे नहीं मिली? ये फलक पैमा के बहुत सीनियर स्काईलार्क हैं, सलमान। सुल्ताना ने नज़रें उठाईं। सलमान ने देखा, वही झलकती हुई शफाफ आँखें, वही सीने में उतर जाने वाली नज़रें, वही घबराया घबराया सा मासूम चेहरा। उसने दिल ही दिल में कहा, सुल्ताना, मैं मरकर भी तुमको नहीं भूल सकता। ये आँखें, ये आरिज़, ये लब। सलमान लम्हा भर के लिए भूल गया कि सुल्ताना और उसके अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद है। अल्फाज मानी, रीझना, माइल होना, आशिक होना, गोरख धंधा, उलझाओ, असरार व रमूज़, राज, पोशीदा बातें। ये अली अहमद था। उसने खंकार कर सलमान को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। सलमान, ये सुल्ताना है, मेरी बीवी। उड़ उड़ा धम, दरो दीवार तक लरज उठे। सलमान लड़खड़ा कर रह गया। पल भर के लिए उसके दिल की हरकत रुक गई। उसने फटी फटी आंखों से अली अहमद को देखा। उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकल सका। अली अहमद किसी कदर शर्मा कर बोला, हाँ भाई, मैंने शादी कर ली। ये कहते कहते अली अहमद की नज़रें झुक गईं। उसकी कुशादा पेशानी दमक रही थी, चेहरे पर हल्की सी सुर्खी लहराने लगी थी। हमेशा संजीदा रहने वाला अली अहमद बहुत मासूम और भोला भाला नज़र आ रहा था। सलमान पर लम्हे भर तक सकते का सा आलम तारी रहा। फिर उसने चौंक कर कहा, मुबारक हो। उससे ज़्यादा वो एक लफ्ज़ न कह सका। उसकी आवाज़ में दबी दबी थरथराहट थी। अली अहमद ने कहा, तुम सफ़र से थके हारे आ रहे हो, किसी कमरे में जाकर आराम करो, रात को इत्मीनान से बातें होंगी। इस वक्त मुझे एक मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट जाना है। सलमान ने पूछा, क्या उस रात के हंगामे वाला मुकदमा अभी तक चल रहा है? नहीं, वो तो कब का ख़त्म हो गया। उस मुकदमे में जान ही कब थी। वो तो धांधली से इलेक्शन जीतने के लिए स्काईलार्कों के खिलाफ पुलिस ने बनाया था। ये दूसरा ही मुकदमा है। अली अहमद ने सुल्ताना को मुखातिब किया, सुल्ताना, तुम भी कोर्ट चलोगी? जी हाँ, मैं तो बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। अली अहमद माजरत करने लगा, भाई माफ़ करना सुल्ताना, मुझे देर हो गई। सुल्ताना बोली, आप थके हुए हैं, ज़रा आराम तो कर लीजिए, कहिए तो चाय बना दूं? उसने कदरे तवक्कुफ़ किया, मगर आप ज़्यादा चाय पीना बंद कर दें, बहुत चाय पीने लगे हैं। अली अहमद मुस्कुराकर बोला, अच्छा भाई, अब चाय कम पिया करूँगा, तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। दोनों बड़े घरेलू अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके लबो लहजे में एक दूसरे के लिए खुलूस था, प्यार था, अपनाइयत थी। सलमान से ये सब देखा न गया। उनकी एक एक बात उसे नागिन की तरह डस रही थी। उसके लिए वहाँ ठहरना अजाब हो गया। मैं आपसे शाम को मिलूँगा। अली अहमद बोला, तुम स्काईलार्क अफजल के कमरे में ठहर जाओ, उसका कमरा सबसे आखिर में है। सलमान ने खामोशी से अपना बिस्तर बंद और सूटकेस उठाया और बाहर जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा। सलमान, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? जी नहीं शुक्रिया, इन दोनों का वज़न ज़्यादा नहीं। ये कहता हुआ वो बाहर चला गया। अफजल के कमरे में पहुंचकर उसने अपना बिस्तर बंद खोला
اور سگریٹ سلگا کر تھکا ہوا سا لیٹ گیا۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، ذہن پر برف کی تہیں جمتی جا رہی تھیں۔ وہ بار بار سوچتا یہ کیا ہو گیا۔ اسی سلطانہ کے باعث ایک بار اس نے فلک پیما چھوڑا تھا اور گھر جا کر طرح طرح کے جھمیلوں میں پھنس گیا تھا۔ کیا وہ پھر اس کے لیے فلک پیما چھوڑ دے؟ یہاں رہ کر وہ اسے علی احمد سے اس طرح ہنستے بولتے، پیار اور محبت سے ملتے جلتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس کے لیے مستقل آزار بن جائے گا۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں سلمان نے سوچا، خدایا وہ اب کیا کرے؟ زندگی ہے کہ اس سے روٹھتی ہی چلی جا رہی ہے، حالات ہیں کہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں، جینے کی ہر آس ہر امید اسے ٹھکرا کر آگے نکل جاتی ہے۔ وہ یہاں آیا تھا کہ زندگی کے دکھ بھرے سفر میں علی احمد اس کی رہنمائی کرے گا، اسے سہارا دے گا، مگر علی احمد نے ملتے ہی سینے میں خنجر اتار دیا۔ کیا وہ یہاں سے چلا جائے؟ ابھی اس کے پاس 5,000 روپے موجود تھے جس سے وہ سال بھر تک گزارا کر سکتا تھا، اور اس عرصے میں کوئی نہ کوئی ملازمت تلاش کر لینا ایسا مشکل نہیں تھا۔ پھر وہی ملازمت، وہی گھر، اور اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک عدد بیوی کی ضرورت، پھر وہی پرانا چکر، وہی شب و روز، اور ان شب و روز کو خوشگوار بنانے کے لیے وہی باسی ہنگامے جن کا ذائقہ وہ چکھ چکا تھا، جن کا اسے بہت تلخ تجربہ تھا۔ الفاظ معنی: آزار، تکلیف، دکھ، تلخ تجربہ، ناگوار تجربہ۔ اچانک اس کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ کوئی اس کے وجود میں چیخا، نہیں نہیں، یہ فرار ہے، خودکشی ہے۔ وہ زندہ رہے گا اور ایک اسکائی لارک کی طرح زندہ رہے گا۔ اس زندگی میں، اس جد و جہد میں حرکت تھی، حرارت تھی، مسرت تھی، اور یہ مسرت بڑی مقدس اور پاکیزہ تھی۔ پہلے پورے معاشرے کو خوبصورت بناؤ، اس کے چہرے سے غلاظت اور گندگی صاف کرو، پھر خوبصورت چیزوں کی تمنا کرو۔ زندگی حسین عورت کا ایک تبسم، شراب کا ایک جام نہیں ہے۔ زندگی عمل اور حرکت کا نام ہے، انقلاب اور تغیر کا نام ہے۔ اس تغیر سے تم منہ نہیں موڑ سکتے۔ تمہارے ذہن میں وہ کانٹا چبھ گیا ہے جو تمہارے شعور کو کبھی خودکشی کرنے نہ دے گا۔ سلمان نے فلک پیما چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آنکھیں بند کیے سپہر تک کمرے میں پڑا گہری نیند سوتا رہا۔ شام کو سلمان لائبریری میں گیا۔ تمام اسکائی لارک وہاں موجود تھے۔ نئے اسکائی لارکوں سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ سب نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وہ ایک ایک سے گلے ملا، خوب زور زور سے کہے لگائے۔ اس کی آمد کی خوشی میں اسکائی لارکوں نے ایک چھوٹی سی پارٹی دی۔ اس میں چائے تھی، پھل تھے اور گرم گرم سموسے تھے جو سلطانہ نے تیار کیے تھے۔ چائے کی میز پر اس نے خوب باتیں کی، طرح طرح کے لطیفے سنا کر سب کو خوب ہنسایا۔ بہت عرصے بعد اس کی ایک دلچسپ اور ولولہ انگیز شام گزری، مگر وہ اب فلک پیما کا رکن نہیں رہا تھا۔ طویل غیر حاضری کے باعث اس کی رکنیت منسوخ کر دی گئی تھی۔ وہ دوبارہ رکنیت حاصل کرنے کا متمنی ضرور تھا اور اپنی اس خواہش کا علی احمد اور تنظیم کے دوسرے ارکان سے اظہار کر چکا تھا۔ چند روز فلک پیما کا اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر زیدی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اب وہی فلک پیما کا صدر بھی تھا۔ علی احمد بدستور سیکریٹری جنرل تھا۔ الفاظ معنی: مقدس، قابل احترام، تغیر، تبدیلی، ولولہ انگیز، جوش کو بڑھانے والی، جوش پیدا کرنے والی، متمنی، خواہش مند۔ اس نے سلمان کی رکنیت بحال کرنے کی تجویز اجلاس میں پیش کی۔ تجویز پر مختصر بحث ہوئی اور اسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ساتھ ہی سلمان کو سخت تنبیہ بھی کی گئی کہ وہ آئندہ ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرے۔ سلمان اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ اسے بلایا گیا اور اجلاس کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ رکنیت بحال ہونے پر ارکان نے اسے مبارکباد دی۔ اسے اجلاس کی کارروائی میں شرکت کرنے کی بھی اجازت مل گئی۔ سلمان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، آنکھوں میں چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے اجلاس سے خطاب بھی کیا، صدر اور دوسرے ارکان کا شکریہ ادا کیا، انہیں یقین دلایا کہ وہ نہ صرف محتاط رہے گا بلکہ پوری کوشش کرے گا کہ اس سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ ساتھ ہی اس نے پشیمانی کا اظہار کیا اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کا کھلے دل سے اعتراف بھی کیا۔ ایجنڈے کی اہم شق امجد خان کی رپورٹ تھی۔ امجد خان پچھلے سالانہ انتخابات میں فلک پیما کا خازن منتخب ہوا تھا۔ رپورٹ میں مالی مشکلات کا ذکر تفصیل سے کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ فلک پیما کا کام اپنے ہمدردوں کے چندے اور انڈسٹریل ہوم کی آمدنی سے چل رہا ہے، مگر فنڈ کی کمی کے باعث تنظیم کی سرگرمیوں کا آگے بڑھنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ڈسپنسری کا ذکر خاص طور پر کیا گیا جو مالی مشکلات کے باعث غیر اطمینان بخش حالت میں تھی۔ سلمان نے صدر سے اجازت لی، اپنے کمرے میں گیا، سوٹ کیس کھولا، 5,000 روپے نکالے، اجلاس میں واپس گیا،
صدر کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھتے ہوئے نہایت انکسار سے کہا، فلک پیما کے فنڈ کے لیے یہ میری حقیر پیشکش ہے۔ اسکائی لارکوں نے زور زور سے تالیاں بجا کر سلمان کے خلوص کو سراہا۔ انہوں نے اس قدر جوش و خروش کا اظہار کیا کہ ذرا دیر کے لیے اجلاس کی سنجیدہ فضا درہم برہم ہو گئی۔ سلمان کا سینہ فخر سے تن گیا۔ زندگی میں اتنی زبردست خوشی اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ الفاظ معنی: تنبیہ، ہدایت، اعادہ، دہرانا، بار بار کرنا۔ پشیمانی، شرمندگی، ایجنڈا، کارروائی نامہ۔ شک، حصہ، حقیر، کم تر، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ ریاض پچھلے مہینے جیل سے رہا ہو کر آیا تھا اور فلک پیما کا باقاعدہ رکن بن چکا تھا۔ وہ بھی اجلاس میں شریک تھا اور دیر سے خاموش بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ وہ صدر کی اجازت سے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ اس نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں اسکائی لارک سلمان کے جذبہ احسار کی قدر کرتا ہوں۔ یہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ انہیں فلک پیما سے کس قدر گہرا لگاؤ ہے۔ فلک پیما ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، اور کوئی تنظیم محض تنظیم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اغراض و مقاصد سے، یعنی اپنے سماجی اور اقتصادی پروگرام سے پہچانی جاتی ہے۔ فلک پیما کا بھی ایک سماجی اور اقتصادی پروگرام ہے۔ اسے عملی جامہ پہنانے اور کامیاب بنانے کے لیے ہم کو ان طبقات، سماجی تنظیموں اور جماعتوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل کرنا چاہیے جنہیں اس کے اغراض و مقاصد سے پوری طرح اتفاق ہے۔ افضل نے مداخلت کی، میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی لارک ریاض یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں عملی سیاست میں سرگرمی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میں نے اپنی بات ابھی تک ختم نہیں کی ہے، ریاض نے مسکرا کر کہا، لیکن اسکائی لارک افضل اگر دلوں کا حال پڑھ لیتے ہیں اور ذہنوں کا بھید معلوم کر لینے کا گر جانتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ ان کا قیاس درست ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ اس دفعہ افضل کے بجائے ساجد نے اٹھ کر کہا، میں اسکائی لارک ریاض پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فلک پیما نے پہلے بھی عملی سیاست میں حصہ لیا تھا۔ میری مراد میونسپلٹی کے الیکشن سے ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا تلخ تجربہ ثابت ہوا۔ ہمیں اس کے نتیجے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑی۔ اس نے دیوار پر آویزاں صفدر بشیر کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فلک پیما کے بانی اور ہمارے نہایت محترم رہنما کی تصویر ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی المناک موت کیوں، کیسے اور کن حالات میں واقع ہوئی۔ ایسی قربانیاں تو ہمیں آئندہ بھی دینی پڑیں گی اور ذہنی طور پر اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ الفاظ معنی: اقتصادی، مالی، معاشی، قیاس، خیال۔ ریاض نے نہایت اعتماد سے کہا، آپ نے یہ بھی سوچا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سیاست صرف کاروبار حکومت میں حصہ لینے کا نام نہیں، یہ بنیادی طور پر معاشرے میں اقتصادی رشوتوں کا اظہار ہے۔ اسے اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے، کارخانے دار بھی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے اور مزدور بھی، دونوں ہی انسان ہوتے ہیں، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہوتا۔ مگر جب کارخانے دار کوئی کارخانہ یا فیکٹری لگاتا ہے تو اسے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک طرح کا اقتصادی معاہدہ ہوتا ہے۔ مزدور جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی محنت بیچتا ہے اور کارخانہ دار اسے خریدتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مگر جب مزدور اپنے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے ٹریڈ یونین بناتے ہیں تو اسی وقت سے اقتصادی رشتوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دونوں ہی اپنے اپنے مفادات کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ یہی جد و جہد، یہی سماجی اور اقتصادی رشتوں کی تبدیلی سیاست ہے۔ اسی طرح جب آپ غربت، پسماندگی اور سماجی اور اقتصادی عدم توازن ختم کر کے مساوات قائم کرنے اور معاشرے کو صحت مند اور خوبصورت بنانے کے لیے جد و جہد کرنے کا عزم کرتے ہیں تو یہ جد و جہد ان طبقات اور سماجی گروہوں کے خلاف ہوتی ہے جو محنت کش عوام کی غربت اور پسماندگی کا باعث ہیں، جو ان کی محنت کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ جد و جہد سیاست ہے۔ فرق صرف سیاست کی نوعیت کا ہے۔ ایک استحصال کرنے والے طبقے کی سیاست ہوتی ہے، ایک استحصال زدہ غریب طبقات کی سیاست ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ مگر علی احمد نے ریاض کو مزید کہنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے اسکائی لارک ریاض کے موقف سے قطعی اتفاق ہے، مگر بحث کے لیے جو بلا شبہ ایک صحت مند رجحان ہے، مناسب جگہ یہ اجلاس نہیں، اسٹڈی سرکل ہے۔ میں گزارش دوں گا کہ اسکائی لارک ریاض کے ذہن میں اس اجلاس کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی تجویز ہے تو اسے سامنے لائیں تاکہ اس پر غور کیا جائے۔ الفاظ معنی: لازم و ملزوم،
دو ایسی چیزیں جن کا وجود ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو: عدم توازن، ناہمواری، ظلم، مساوات، برابری، استحصال زدہ جس کا حق چھینا گیا ہو، مظلوم، صحت مند رجحان، اچھی روایت۔ ریاض نے علی احمد کی بات مان لی۔ اس نے ایک تجویز کی صورت میں فلک پیما کی سرگرمیوں کا دائرہ کار وسیع کرنے اور تقسیم کار کی اہمیت پر زور دیا۔ تفصیل میں جانے سے گریز کیا، مختصر طور پر بتایا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ اس کی تجویز پر زیادہ بحث نہیں ہوئی، اسے منظور کر لیا گیا۔ اسی اجلاس میں اتفاق رائے سے سلطانہ کو انڈسٹریل ہوم کا انچارج، علی احمد کو تعلیم بالغاں کا انچارج، ڈاکٹر زیدی کو طبی امداد کے کاموں کا انچارج اور ریاض کو ٹریڈ یونین سرگرمیوں کا انچارج منتخب کیا گیا۔ سعید احمد کو، جو ہنوز طالب علم تھا، طلباء میں کام کرنے کی ذمہ داری سپرد کی گئی۔ ریاض کی دوسری تجویز یہ تھی کہ فلک پیما اور اسکائی لارک چونکہ عوام کے لیے نامانوس نام ہیں، لہذا تنظیم کا نام ایسا رکھا جائے جو ہمارے معاشرے کی روایات اور اقدار سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس تجویز پر طویل بحث شروع ہو گئی۔ رات لگ بھگ آدھی ہو چکی تھی اور اسکائی لارکوں کو صبح تڑکے اٹھنا پڑتا تھا۔ چنانچہ صدر نے بحث ملتوی کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ تجویز پر آئندہ اجلاس میں غور کیا جائے۔ اجلاس ختم ہو گیا۔ سلمان کو اس کی خواہش پر ریاض کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ وہ پہلے بھی ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا تھا۔ مزدوروں میں کام کرنے کا اسے بخوبی تجربہ تھا۔ صبح ہوئی تو وہ ریاض کے ہمراہ ٹریڈ یونین کے دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ سلمان ایک بار پھر پورے جوش و خروش اور لگن کے ساتھ فلک پیما کی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا۔ اب وہ عمدن خود کو بے حد مصروف رکھنے کی کوشش کرتا تاکہ سلطانہ کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے۔ اس طرح جاں فشانی اور مستعدی سے کام کرنے میں اسے مسرت حاصل ہو رہی تھی، ذہنی آسودگی مل رہی تھی۔ وہ ٹریڈ یونین سرگرمیوں کے سلسلے میں اکثر رات گئے واپس آتا۔ اس کا بیشتر وقت مزدوروں کے ساتھ گزرتا۔ وہ ان کے مسائل میں گہری دلچسپی لیتا۔ ریاض کی نگرانی میں اس کی ذہنی تربیت ہو رہی تھی۔ اس کا سیاسی شعور زیادہ سے زیادہ بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں نئے دریچے کھل رہے تھے۔ وہ معروضی حالات سمجھنے کی کوشش کرتا۔ الفاظ معنی: عمدن، جان بوجھ کر، جاں فشانی، محنت، مستعدی، ہوشیاری، آسودگی، سکون، معروضی حالات، آس پاس کے مخصوص حالات۔ وہ معروضی حالات سمجھنے کی کوشش کرتا، ان کا تجزیہ کرتا اور اس تجزیے کی روشنی میں مزدوروں کی جد و جہد کے لیے حکمت عملی وضع کرتا۔ ہیڈ کوارٹر میں واپس آتے ہی سلمان کھانا کھاتا اور لائبریری میں چلا جاتا۔ گھنٹوں مطالعے میں غرق رہتا، اسٹڈی سرکل کے مباحثوں کے لیے نوٹ تیار کرتا اور آدھی رات کو تھکا ہارا اس طرح بستر پر جا کر سوتا کہ صبح ہونے سے پہلے اس کی آنکھ نہ کھلتی۔ یہ اس کی زندگی کے بڑے طوفانی روز و شب تھے۔ کام، کام اور کام۔ ان دنوں اس پر یہی دھن سوار تھی۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو روز بروز بڑھاتا جا رہا تھا۔ کبھی اس کے خلاف غیر ذمہ داری یا کام سے غفلت کا الزام نہ لگا۔ جب تک ہیڈ کوارٹر میں رہتا، مطالعہ کرتا یا اپنی ڈائری بار بار دیکھتا کہ کس وقت اسے کہاں پہنچنا ہے اور کیا کام کرنا ہے۔ کبھی کبھی سلطانہ سے مڈ بھیڑ ہو جاتی تو وہ صرف یہ سوچ کر رہ جاتا، یہ سلطانہ تھی، ہاں سلطانہ ہی تھی، وہی ہوگی علی احمد کی بیوی، ننھے ایاز کی ماں۔ اب وہ اسے سلطانہ سے زیادہ علی احمد کی شریک حیات اور ننھے ایاز کی ماں کی حیثیت سے پہچاننے کی کوشش کرتا۔ اس کی کوشش میں وہ اس سلطانہ کو بھولتا جا رہا تھا جو دلکش خد و خال والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور جس سے اسے محبت بھی تھی۔ سلمان کے شب و روز اسی طرح گزرتے رہے۔ مصروف دن، مصروف راتیں، مویشیوں کی سی زندگی بسر کرنے والے پسماندہ اور مظلوم عوام کو انسان بنانے کی جد و جہد۔ ان کے لیے علم کی روشنی، شعور کی بالیدگی، ترقی اور خوشحالی کی تمنا۔ اس جد و جہد کی کوئی سرحد نہیں۔ یہ رواں دواں اور ہر آن آگے بڑھنے کا عمل ہے۔ یہ معاشرے کی تبدیلی کا ایسا مسلسل سفر ہے جس میں زندگی نت نئی منزلوں کی جانب زیادہ پیما ہے۔ اس سفر میں انسانی جد و جہد اپنی جسمانی اور ذہنی محنت کے کس بل پر دریاؤں کا رخ موڑتی، سمندروں کا سینہ روندتی، چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہے، فطرت کے سربستہ اسرار و رموز افشا کر رہی ہے، کائنات کی تسخیر کر رہی ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ارتقائی عمل ہے۔ الفاظ معنی: حکمت عملی وضع کرنا، تدبیر کرنا، پالیسی بنانا۔ مڈ بھیڑ، آمنا سامنا، خد و خال، چہرے کے نقوش، بالیدگی، نکھار، رواں دواں، جاری رہنے والا۔
ہر آن ہر وقت جادہ پیما جاری و ساری، سربستہ پوشیدہ، تسخیر تابع کرنا، قابو میں لانا۔ نوشا جیل میں تھا، وہ زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اقبال جرم کر چکا تھا، نیاز کے قتل کے الزام میں اس پر مقدمہ چلا، نہ اس کا کوئی گواہ تھا، نہ ہمدرد، اور نہ ہی کسی نے اس کے مقدمے کی پیروی کی، لہذا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت مجسٹریٹ کی عدالت سے اسے سیشن سپرد کر دیا گیا۔ شامی اکثر جیل میں اس سے ملنے آتا، وہی اس بھری دنیا میں اس کا تنہا ہمدرد و غم گسار تھا۔ پھر اس کی آمد اور رفت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ ملاقات کے دن نوشا اس کا بے چینی سے انتظار کرتا، مگر شامی کو تپ دق ہو گئی تھی، وہ خون تھوکنے لگا، ہر وقت بخار میں بھونتا رہتا۔ تپ دق کے موذی مرض نے اس کے محنتی جسم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ کچھ عرصہ خیراتی اسپتال میں رہا، اب اپنے گھر کے ایک گوشے میں پڑا زندگی کے دن گن رہا تھا۔ علی احمد نے جب نوشا کے مقدمے کی پیروی کی تو عالم یہ تھا کہ نوشا کے سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا، وہ بالکل بے یار و مددگار تھا۔ دوسری طرف استغاثہ کے گواہ بھی پیدا ہو گئے تھے۔ پولیس کو یہ شہادتیں خان بہادر فرزند علی نے مہیا کی تھیں۔ وہ نوشا کے مقدمے میں گہری دلچسپی لے رہا تھا، وہ نوشا کو قتل عمد کے جرم میں سزائے موت دلوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کا مقدمہ بہت مضبوط تھا۔ علی احمد نے نوشا کے مقدمے کے لیے جس وکیل کی خدمات حاصل کی تھیں، وہ نیاز کے قتل میں خان بہادر فرزند علی اور اس کے مینیجر کو بھی ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ نیاز کو قتل سے پہلے زہر دیا جا چکا تھا۔ اپنے اس موقف کی تائید میں اس نے یہ دلیل ثبوت کے ساتھ پیش کی تھی کہ قتل کی رات خان بہادر اپنے مینیجر نظر محمد کے ہمراہ نیاز کے پاس آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نیاز نے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس کیا تھا، اسے خون کی قے بھی ہوئی تھی۔ اس واقعے کی عینی گواہ سلطانہ اور اس کی خادمہ تھی۔ الفاظ معنی: تپ دق ایک مرض، استغاثہ دعویٰ کرنے والا، قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اس کے علاوہ بوڑھا خانسامہ تھا، لیکن 2 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسری ہی پیشی پر خادمہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئی، خان بہادر نے 1000 روپے دے کر اسے توڑ لیا تھا۔ اب صرف سلطانہ واحد گواہ رہ گئی تھی۔ اس مرحلے پر نوشا کے وکیل نے عدالت کے روبرو ایک درخواست پیش کی جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ نیاز کی لاش ایک مجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر سے نکالی جائے، اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جائے، لیکن عدالت نے سلطانہ کی گواہی اس لیے قابل اعتنا قرار نہ دی کہ وہ نوشا کی حقیقی بہن تھی، لہٰذا درخواست مسترد کر دی گئی۔ عدالت کے اس فیصلے میں بھی خان بہادر فرزند علی کے اثر و رسوخ اور دولت کو بہت بڑا دخل تھا۔ سلمان بھی نوشا کے مقدمے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ دوبارہ ملاقات کے دن نوشا سے ملنے جیل گیا، اس کے لیے پھل اور مٹھائی بھی لے گیا۔ اس نے نوشا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھا تو تڑپ اٹھا، اس کا چہرہ بجھ گیا اور دل بیٹھنے لگا۔ علی احمد بڑی تندہی سے نوشا کے مقدمے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ وہ وکیل سے ملتا، مقدمے کے سلسلے میں تبادلہ خیالات کرتا، ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہتا۔ مقدمے کی سماعت جاری رہی۔ ایک روز عدالت سے واپسی پر علی احمد نے دکھ بھرے لہجے میں سلمان کو بتایا کہ نوشا کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سیشن جج کے اس فیصلے کے خلاف وکیل نے ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی ہے۔ اب نوشا کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہائی کورٹ کے ہاتھ میں تھا۔ اس عرصے میں سلمان کو اور بھی بہت سی باتیں معلوم ہوئیں، یہی کہ ننھا ایاز دراصل نیاز کا بچہ ہے جسے علی احمد اپنی اولاد کی طرح پال رہا ہے۔ الفاظ معنی: منحرف ہونا، پھر جانا، مکر جانا، قابل اعتنا، توجہ کے لائق، تندہی، محنت، مستقل مزاجی۔ نیاز کے قتل کے بعد خان بہادر فرزند علی نے اپنے گرگے فیاض کے ذریعے سلطانہ کو کوٹھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور ایک جعلی دستاویز کی بنیاد پر نیاز کی تمام جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کر لیا تھا۔ خان بہادر میونسپلٹی کا چیئرمین تھا، کئی کارخانوں کا مالک تھا، اس کے پاس سندھ اور پنجاب میں زرعی املاک اور جاگیر تھی۔ اب وہ صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہا تھا اور ممبر منتخب ہونے سے پہلے ہی وزیر بننے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف تھا۔ وزراء اور اعلیٰ حکام سے اس کے گہرے مراسم تھے۔ اس کے تعلقات اور اثر و رسوخ کا دائرہ ملک سے نکل کر بیرون ملک تک پھیل چکا تھا۔ اس کا ایک بیٹا کولمبو پلان کے تحت لندن میں ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، دوسرا فورڈ فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ پر کولمبیا یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ خان بہادر فرزند علی، جو اب الحاج خان بہادر فرزند علی بن چکا تھا،
اسلام کی سربلندی کا علم بردار تھا۔ نورانی مسجد کے پرشکوہ مینار اس کے جذبہ ایمانی کا جیتا جاگتا ثبوت تھے۔ وہ ملک اور قوم کا بہی خواہ اور محب وطن تھا۔ اسکائی لارکوں کو وطن دشمن اور تخریب کار قرار دیتا تھا، انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیل میں بند کرنے کی کھلم کھلا دھمکیاں دیتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے پاکستان میں متروکہ جائیداد کی طرح اسلام اور حب الوطنی کے جملہ حقوق بھی اپنے نام الاٹ کرا لیے ہیں۔ نوشہ جیل میں تھا اور پھانسی کے پھندے کے سائے میں کھڑا تھا، اور خان بہادر فرزند علی کے فرزند ارجمند بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اپنے مستقبل کی روشن صبح کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ اپنی اپنی قسمت ہے، یہ خاص اور عوام کی قسمت کا فرق ہے۔ خاص خان بہادر فرزند علی پیدا کرتے ہیں اور عوام نوشہ، راجہ، شامی اور انو کو جنم دیتے ہیں۔ ان میں کوئی قتل کر کے جیل جاتا ہے، کوئی کوڑھی بن کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت کا انتظار کرتا ہے، کوئی رکشہ کھینچتا ہے اور تپ دق میں مبتلا ہو کر خون تھوکتا ہے، اور کوئی ہیجڑوں کے ساتھ تالیاں پٹخار کر کولہے مٹکاتا ہے۔ نوشہ کا مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اسے کراچی سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ الفاظ معنی: بہی خواہ، بہتری چاہنے والا، کھلم کھلا سر عام، متروکہ جائیداد، ہندوؤں اور سکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد۔ مقدمے کی پیشیاں پڑتی رہیں، پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی اپیل پر عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ علی احمد چند روز پہلے ہی کراچی پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہمراہ وکیل تھا، سلطانہ تھی، سلمان تھا، 2 اور اسکائی لارک بھی تھے۔ اس روز صبح ہی سے سلطانہ بے حد پریشان تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ رات بھر بے چین رہی، پل بھر کے لیے بھی نہ سو سکی۔ وہ کھوئی کھوئی سے ادھر ادھر گھومتی پھر رہی تھی، نہ بول رہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ فیصلہ سننے کی غرض سے جب سب عدالت میں پہنچے تو سلطانہ کی بے قراری اور بڑھ گئی۔ نوشہ ملزموں کے کٹہرے میں سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے رخساروں پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، داڑھی کے بھورے بھورے سنہری بھالوں میں اس کا چہرہ بحریہ کے نو عمر ملاحوں کی طرح خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی ماں سے روٹھا ہوا کھڑا ہے۔ عدالت میں موت کی سی گہری خاموشی چھائی تھی۔ پھر اس خاموشی میں ایک بھاری بھرکم آواز ابھری۔ یہ جج کی آواز تھی، وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ نوشہ قاتل تھا، قانون کا یہی فیصلہ تھا۔ استغاثہ نے نوشہ کے خلاف شہادتوں کے ساتھ پورا ثبوت بھی مہیا کر دیا تھا۔ اسے موت کی سزا دی جا چکی تھی۔ ہائی کورٹ نے عدالت ماتحت کے فیصلے سے اتفاق رائے کیا تھا، اسے برقرار رکھا تھا۔ البتہ نابالغ ہونے کے باعث عدالت نے سزائے موت کے بجائے نوشہ کے لیے 14 سال قید بامشقت کی سزا کا فیصلہ دیا۔ انصاف نے اپنا تقاضا پورا کر دیا۔ نوشہ کو ملزموں کے کٹہرے سے نکالا گیا اور جن ہاتھوں کو قلم کی ضرورت تھی ان میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں۔ ہتھ کڑیاں پہن کر نوشہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مجھے پھانسی دے دو، مجھے گولی مار دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں اب جینا نہیں چاہتا، خدا کے لیے مجھے پھانسی دے دو، جج صاحب اللہ کے لیے مجھے پھانسی دے دو۔ نوشہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ پہلی بار جیل میں گیا تو واپسی پر جیب کترا بن گیا۔ تب وہ صرف سال بھر کے لیے جیل گیا تھا، اب اسے 14 سال کی سزا ملی تھی۔ 14 سال کی طویل مدت میں وہ زیادہ بڑا اور زیادہ خطرناک جرائم پیشہ بن سکتا تھا، مگر وہ جرائم پیشہ بننا نہیں چاہتا تھا۔ اس زندگی سے موت بہتر تھی۔ وہ موت چاہتا تھا، وہ بلک بلک کر پھانسی کی درخواست کر رہا تھا، مگر عدالت اسے پھانسی دینے کے حق میں نہیں تھی۔ انصاف کا یہی تقاضا تھا۔ کانسٹیبل اسے گھسیٹ کر عدالت سے باہر لے گئے۔ نوشہ نے ایک بار بے قرار ہو کر ہاتھ بلند کیے اور آہنی ہتھ کڑیوں سے دیوانہ وار اپنا سر ٹکرانے لگا۔ آن کی آن میں اس کی پیشانی پر سرخ سرخ لوتھڑے ابھرنے لگے، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ کانسٹیبلوں نے جھپٹ کر اس کی مشقیں کس لیں۔ سلطانہ چیخ مار کر اس کی جانب لپکی، نوشہ میرا بھیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جا، نہ جا نوشہ، نہ جا، میں مر جاؤں گی، نوشہ، نوشہ۔ علی احمد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ سلطانہ اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی احمد پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر تسلی دینے لگا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ الفاظ معنی: مشقیں کسنا، دونوں بازو باندھنا۔
اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ سلمان لمحہ بھر تک دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ آنسوؤں کے گرم گرم قطرے پلکوں سے ڈھلک کر ٹپ ٹپ فرش پر گرنے لگے۔ سلمان نے منہ پھیر کر آنسو پونچھے اور چپ چاپ عدالت سے باہر چلا گیا۔ ختم شد۔ کراچی، اکتوبر 1957 ء۔